نوحہ نوحے میں بھی انہی اہل بیت علیہ السلام کے جو ان کے ساتھ جو کارنامے ہوئے، جو شہادتیں ہیں، یا ان کا قیام یا ان کا کربلا، اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ طیب شاہ صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اسی سوال کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محرم الحرام کے آغاز سے ہی کچھ ایسے انتشار اور فسادی ٹولے اس حد تک نفرت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی، معصوم آدمی گھبرا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان موضوعات سے میں پرے ہوں، مجھے نہیں کرنا ڈسکس۔ آپ کا خیال کیا ہے، تجربہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ربانی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں کہ ہم اس علاقے میں رہ کر یا اس معاشرے میں رہ کر ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کے چار دیواری سے نکل کر باہر بھی ذرا تو دیکھیں۔ میں ذرا ایک سفر پہ تھا، ہم تقریباً 5-6 بزرگان ہمارے ساتھ اور تھے، ان میں سے یہ ہمارے سراج الحق صاحب تھے جو جماعت اسلامی کے سابق سربراہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا کچھ ایسی بات کہہ دیں کہ جو میں اپنے لیے ایک نصیحت بھی سمجھوں اور مجھے پوری زندگی جو ہے نا وہ کام آئے۔ تو وہ مجھے اکثر کان سے پکڑ کر کھینچتا تھا پیار اور محبت میں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ طیب شاہ صاحب، اگر مولانا صاحب کو، مولوی صاحب کو مسجد کے دیوار سے، چار دیواری سے باہر نکال دیا جائے تو سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہنے لگے جس طرح آپ ابھی میرے ساتھ آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں ایک شیعہ عالم بھی ہے، ایک اہل حدیث بھی ہے، ایک بریلوی بھی ہے، ایک میں بھی ہوں اور ایک آپ بھی ہے۔ ہم خوشی سے گھوم رہے ہیں، خوشی سے چل رہے ہیں اور ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ جب تک ملائزم سے نکل کر ملا کو ہم مسجد کے چار دیواری سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مطلب ان کا ایک اپنا نظریہ تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس دور کے اندر اگر کربلا کا بیان کرنا، پھر وہ کربلا کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی فلسفے کو سمجھے، ان کی قربانی کو دیکھے۔ ہم یہاں پر ماتم پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ سے اکثر اس دور کے اندر اگر پوچھتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، بھئی ماتم حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں ان سے کہتا ہوں یہ شیعہ سے پوچھے، میں تو ماتم نہیں کرتا بھائی جان، یہ ان سے پوچھے۔ مطلب یہ فلسفہ امام حسین جو حق لیا تھا، ان کو دبانے کی خاطر کی، ابھی اسی محرم میں بھی وہ خاموش ہو جائے، وہ دب جائے، وہ فلسفہ اس امت تک نہ پہنچے۔ ان کا قیام کس چیز کے لیے تھا؟ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی نئی بات بنائی جائے اور یہ امت کو کربلا سے دور رکھا جائے اور کسی اور چیز میں مصروف رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ہمیں چار دیوالی سے باہر نکلنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ امت کے اندر، پھر خصوصاً پاکستان کے اندر، ہر قسم کے فرقے رہتے ہیں، ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو یہاں رہنے کا حق ہے۔ طیب شاہ صاحب، میں یہ بات محرم الحرام کے آغاز سے شروع کر دیتا ہوں سننا۔ میرے دوست احباب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھیں گے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے۔ ہمارے دوست اگر کہیں نوحہ چلا دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے، تو اس پہ پریشانی مچ جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہونے لگا ہے، بہت بڑا گناہ ہونے لگا ہے، اس کو بند کریں، تباہ کریں، جلا دیں، ورنہ کان خراب ہو جائیں گے، قبر میں عذاب ملے گا، پتہ نہیں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، آپ اس میں رہنمائی فرمائیں گے، کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی طرف بھی ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ ربانی صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہماری سوچ اور فکر یہ بن سکتی ہے اور بن چکی ہے کہ بھئی جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو یا کسی انداز سے بھی ہو، اس کے مقابل کوئی نہ کوئی چیز لائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی نوحہ سننا یا اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سننا، یہ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ہم گانا چلائیں تو کسی نے کسی بات پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں، آپ اہل سنت ہیں اور آپ اپنے ویڈیوز میں یا آپ نوحہ چلاتے ہیں یا بس بیک گراؤنڈ یہ لگاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد کا تذکرہ ہے، آپ کر کے دیں، ہم شیعوں کو نہیں سنیں گے، ہم نوحہ نہیں لگائیں گے۔ آپ نے اگر کبھی اہل بیت کا ذکر کیا ہو اس انداز سے جس طرح وہ کرتے ہیں تو آپ کریں، ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی اسی پیغام کو دبانے کے لیے، کربلا کے پیغام کو دبانے کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر دبانا، کبھی ان کے ایام میں دوسرے کے شہادتوں کو منانا، کبھی ان کے ذکر کے مقابلے میں کسی اور کا ذکر لانا۔ جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور اشعار ہے،
اذا ذکروا علی او بنیہ فاجرى بعضهم ذکر سواهم فیقن انہ ابن سلقلقیہ، کہ بھئی جب بھی ہم علی اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں فاجرى بعضهم ذکر سواهم، تو بعض دوسروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، فیقن انہ ابن سلقلقیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ جان لو کہ وہ ایک بدذات شخص ہے، یعنی بدذات ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے وقت کسی اور کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ یہاں نوحے میں بھی انہی اہل بیت علیہ السلام کے جو ان کے ساتھ جو کارنامے ہوئے، جو شہادتیں ہیں، یا ان کا قیام یا ان کا کربلا، اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اور بھی کرتا ہے ہم اس کے لیے سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر شیعہ کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر سننا ہے۔ یہ پیغام میں اپنی طرف سے اور تمام سادات کی طرف سے دے رہا ہوں کہ بھئی ہم نے اپنے آباء و اجداد کا ذکر سننا ہے، چاہے آپ کریں چاہے کوئی بھی کرے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم تشیع کو سنیں گے، اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا ہمارا کام کیا ہے ادھر جانا، ہم آپ کو آگے انشاءاللہ سننے کے لیے آئیں گے۔ واہ 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 واہ، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت دل بھانے والی بات ہے۔